للہ وحدہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس نماز میں دو طرح کی باتیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، جو ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے جو نماز میں وہ معاملات کرنا مناسب نہیں ہے۔ دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ باتیں شامل ہیں، کرنی تو نہیں چاہیے، نماز میں ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ ہونی نہیں چاہیے تھی، وہ خراب بات ہے، بری بات ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہوا تو کچھ ناپسندیدگی کے ساتھ، تھوڑی خرابی کے ساتھ وہ ایک فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ لیکن دوسری قسم میں وہ باتیں شامل ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بات نماز میں شامل ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی اور آپ کو دوبارہ سے نماز ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو پہلی قسم میں جو باتیں داخل ہیں ان کے اندر اکثر 29 باتیں ایسی ہیں جو عموماً یعنی کہ نماز کے حوالے سے لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، کوئی رومال جو ہم بسا اوقات اپنے اعضاء کو خشک کرنے کے لیے ہم رومال اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، نماز کی حالت میں اسے دائیں بائیں دونوں طرف ہم اس کو لٹکا کے جب نماز ادا کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو ایک پہلو دائیں کاندھے پہ لٹک رہا ہوتا ہے، دوسرا بائیں کاندھے پہ لٹک رہا ہوتا ہے۔ یا کوئی چادر ہو لیکن وہ گلے میں اس طرح سے پہنی گئی ہو کہ جب ہم رکوع میں جائیں تو ایک پلو ادھر لٹکا ہوا ہے، دوسرا پلو ادھر لٹکا ہوا ہے، تو یہ نماز کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ نماز میں مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہ کوئی شخص چھینک جب اسے آئے تو وہ منہ پہ ہاتھ نہیں رکھے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی چھینک دے تو کتنا برا محسوس لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے کہ اس شخص کو کوئی تہذیب نہیں ہے، ادب نہیں ہے، ایک جو قوت ہے، جو ایک مزاح ہے، جو اس محفل کے جو آداب ہیں، وہ ایک برا ایک اس پہ تاثر قائم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی نماز کے اندر 29 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بات شامل ہو جائے تو نماز کا جو حسن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نماز کی حد تک ادا تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کا حسن خراب ہو جاتا ہے اور اس کی رونق جاتی رہتی ہے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ دونوں کاندھوں پہ کوئی چادر یا رومال جو لٹکا ہوا ہو تو یہ نماز کا مکروہ ہے۔ دوسری بات، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے سمیٹ لینا۔ فرش پہ آپ نے دیکھا کہ گرد پڑی ہوئی ہے، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، آپ چاہتے ہیں میں سجدے میں جاؤں تو میرے کپڑے جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، بس نماز ہی کے دوران اپنے کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے سمیٹنا یا انہیں دائیں بائیں کرنا، آگے یا پیچھے کی جانب کرنا، یہ نماز کا مکروہ ہے۔ جب آپ نماز کا تو حکم یہ ہے آپ نے پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو جب آپ نے وضو کیا تھا، جب آپ قبلہ رخ ہوئے تھے، جب آپ نے نیت کی تھی، یہ جگہ صاف کرنا، مٹی صاف کرنا یا کنکریاں ہٹانا یہ پہلے کے کام تھے۔ اب جب آپ نماز میں آ چکے ہیں اور آپ کی نظر گرد پہ پڑ گئی ہے، مٹی پہ پڑ گئی ہے، اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس مٹی سے خود کو بچانے کے لیے، کپڑوں کو بچانے کے لیے اپنے کپڑے نماز میں سمیٹنے لگ جائیں، یہ نماز کا مکروہ ہے۔ تیسری بات، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نماز کی حالت میں ہے اور نماز کی حالت کے اندر امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور آپ ذہن میں آئے کہ ٹھیک ہے قرات تو سن رہے ہیں لیکن وقت جو ہے وہ گزر نہیں رہا، کبھی داڑھی میں ہاتھ پھیر لیا اور کبھی جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ پھیر لیا، کبھی تھوڑا سا جسم کو وہ صحیح اس میں لانے کے لیے، یعنی کہ اپنے بدن یا کپڑوں سے
مشغول ہونا تاکہ وقت نکل جائے، یہ نماز کا مکروہ ہے، یہ نماز سے اکتاہٹ کی ایک نشانی ہے جو نماز کا مکروہ ہے۔ تو پہلی بات، دائیں یا بائیں کندھے پہ چادر لٹکی ہوئی ہو جو ہم دونوں طرف پہ لٹکا لیتے ہیں۔ امامہ کو یہ خیال نہ کرے کہ امامہ جو ہوتا ہے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں یہ بھی تو جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، نہیں، یہ سنت مبارکہ ہے اور یہ سر پہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تاج فرمایا۔ اس کے علاوہ جو کاندھوں پہ جو چادر رکھی ہوتی ہے، جو جسم کا ایک طرح سے حصہ نہیں ہوتی، لباس کا حصہ نہیں ہے، ایک اضافی چادر ہے، اس کی وہ دائیں بھی لٹک رہی ہے بائیں بھی لٹک رہی ہے، یہ نماز کا مکروہ ہے۔ دوسرا، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے سمیٹنا یا سکیڑنا۔ نمبر 3، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا، اپنی نماز کے حالت میں کپڑوں کو اوپر کر رہے ہیں نیچے کر رہے ہیں، یہ تمام باتیں مکروہ ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جو کسی بھی اچھی مجلس میں جاتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو۔ دیکھیں اس جگہ پہ وہ حضرات جو کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اب وہ اپنے ساتھ کپڑے صاف لے جائیں تو یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ساتھ صاف کپڑے بھی لے جائیں۔ لیکن اگر نہیں لے کے جا سکتے، اب وہ یہ خیال کریں کہ یہ کپڑے ہم رنگ کر رہے تھے تو رنگ کے چھینٹے بھی ہیں، یا مکینک کا کام کرتے ہیں تو اس پہ چکناہٹ لگی ہوئی ہے، کسی بھی قسم کے داغ دبے ہیں، تو اب یہ تو نماز کا مکروہ ہے۔ نہیں، وہ نماز کا مکروہ سمجھ کے نماز سے پیچھے نہیں آئیں گے، نماز ادا کریں گے۔ وہ ان کی مجبوری کے تحت داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ایک مجبوری ہے، وہ رزق حلال کی تلاش میں ہے، یا 5 نمازوں کے لیے انہیں اپنے کپڑے بدلنا پھر ان کو دوبارہ پہننا وہ ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے، یہ ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ لیکن جسے پریشانی نہ ہو، جسے تنگی نہ ہو، باوجود اس کے وہ ایسا لباس پہنے کہ جو لباس پہن کے کہیں جاتے ہوئے سے شرم محسوس ہوتی ہو، ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب نماز کی حالت میں منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹافی ہے یا اور کوئی اس طرح کی چیز ہے، نسوار ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز منہ میں رکھی ہوئی ہے، نہ اسے اندر لے کے جاتے ہیں نہ باہر پھینکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ منہ میں رکھی ہوئی ہے، جسے رکھنے کے بعد کرت کرنا یا بات کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ نماز کا مکروہ ہے۔ جب نماز میں آئے تو اس سے پہلے منہ کی کلی کرنا، یہ تمام چیزوں سے پاک کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تل برابر بھی کوئی چیز، ایک تل کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے، اگر اسے نماز کی حالت میں وہ نگل لیتا ہے، چنے برابر کوئی چیز نگل لیتا ہے، تو نماز وہاں پہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اور کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ سستی اور لاپرواہی کے ساتھ۔ دیکھیں نماز ایک فرض ہے، فرض ادا کرنا ہے، لیکن نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ایسے کہ جس طرح بدن کو ڈھیلا کیا ہوا ہے اور بس ایک وقت جو ہے نا وہ گزارنے والا، یا ایک اپنے سر سے بوجھ اتارنے والی کیفیت ہے، تو یہ نماز کا مکروہ ہے۔ اور جب کسی شخص کو شدید حاجت ہو لیکن وہ حاجت قضا کرنے کی بجائے نماز میں کھڑا ہو جائے، تو یہ نماز کا مکروہ ہے۔ اگر جماعت بھی کھڑی ہوئی ہے تب بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کو قضاء حاجت ہے، آپ شرعی تقاضا ہے، تو آپ جماعت میں جو بھی وقت ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے تو آپ کو حکم نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے جو شخص چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، بغیر توبہ کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ واجب کا حکم یہ ہوتا ہے بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، باقی کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ صغیرہ ہم جنہیں کہتے ہیں، وہ انسان کی نیکیوں سے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکی کا کام کیا وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے بغیر توبہ کے، بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن جب قضاء حاجت ہو، آپ کو شرعی تقاضا آیا ہو، اس وقت یہ واجب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو حکم ہے کہ اب یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب اپنی جگہ ہے، لیکن اب آپ کے ساتھ ایک شرعی تقاضا لگا ہوا ہے کہ آپ کو حاجت سے فراغت حاصل کرنی ہے، اب یہ واجب آپ کے لیے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب کوئی شخص جس کا وضو ہے اور اسے حاجت بھی ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں حاجت کے لیے گیا مجھے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، وضو کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی، یہ تو ایک تکلیف والی بات ہے، مشقت والی بات ہے، تو ٹھیک ہے میں کچھ دیر اس حاجت کو روک لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو دوبارہ وضو سے بچنے کے لیے
اس حاجت کو روک کے نماز میں آ کھڑے ہونا یہ نماز کا مکروہ ہے. یہ نماز کا مکروہ ہے کہ میں نماز سے پہلے جماعت کھڑی ہوئی ہے لیکن وہ شخص حاجت کے لیے، شدید حاجت ہے، حاجت کے لیے نہیں جاتا کہ حاجت کے لیے جاؤں گا تو مجھے وضو کرنا پڑے گا، وضو کے بعد نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد حاجت کے لیے جاؤں گا، بعد میں وضو بھی نہیں کرنا پڑے گا. یہ نماز کا مکروہ ہے. اب سجدے میں جاتے وقت عموماً جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کنکریاں نظر آ جاتی ہیں یا کچھ ڈسٹ اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سجدے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے سجدہ تو کریں گے لیکن ایک ایسا ہاتھ پھیر دیتے ہیں. یہ نماز کے اندر مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن کوئی ایسی چبھن والی چیز ہے کہ جس سے نماز کے اندر سخت دخل اندازی ہو، وہ آپ کے جسم کو تکلیف پہنچائے، تو ایک مرتبہ ہاتھ سے ہٹانے کی اجازت ہے. لیکن بس یوں ہی معمولی سے گرد و غبار، معمولی سی کنکریاں جن سے آپ کو تکلیف نہیں ہے، بس وہ رکھی ہوئی ہیں اور آپ سجدہ کر رہے ہیں تو ٹائم بھی ہے آپ کے پاس تو اس کو ہٹا ہی دیتے ہیں، یہ نماز کا مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف دے والی چیز ہے جو نماز میں آپ کو دھیان کو زیادہ بٹا دے گی، اسے ایک مرتبہ ہاتھ سے ہٹا دینا اس کی اجازت ہے. نماز کے اندر انگلیوں کا چٹخانا، بعض حضرات اپنے ہاتھوں سے یکلخت تمام انگلیوں کو ایک ساتھ چٹخا دیتے ہیں اور بعض سجدے کے اندر انگلیوں کو موڑ کے تھوڑا سا اس پہ وزن ڈال کے تمام انگلیوں کو چٹکھانے کی کوشش، کوئی رکوع کی حالت میں یا کوئی یوں ہی. تو نماز کی حالت میں انگلیوں کا چٹخانا یہ مکروہ عمل ہے. نماز کے اندر انگلیوں کو چٹخانا یہ مکروہ عمل ہے. اور نماز کی حالت میں کمر یا اپنے کولے پہ ہاتھ رکھنا، جیسے رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ شاید جس طرح شدید تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس طرح کا احساس پیدا کرنے کے لیے آپ نے اپنے جسم کو راحت دینے والا کوئی عمل کمر پہ ہاتھ رکھ کے یا اس طرح کا کوئی عمل ظاہر کیا کہ جس سے آپ نے کوئی بہت ہی تھکاوٹ سے اب آپ اپنے جسم کو راحت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نماز کا مکروہ ہے. آپ کے نماز ادا کرنے کے طریقے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہاں آپ نے کوئی مشقت والا کام کیا ہو، اب آپ اس سے جو ہے نا وہ ابھی جو ہے وہ آپ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم سے طرح سے اپنے جسم کو راحت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نماز کا مکروہ ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو سینہ ہے، وہ قبلے کی جانب سے نہیں پھرنا چاہیے. قبلے کی جانب سے سینہ 50%، 45% سے زیادہ پھر جائے گا نماز ختم ہو جائے گی. قبلہ ہے جیسے سامنے آپ مثال کے طور پہ یہ مائک جو یہ قبلہ ہے، اب یہ سینہ جو ہے اس قبلے کی سمت میں ہے. اب یہ اس کو قبلے کی سمت سے جب ہم نے پھیرنا شروع کیا 10%، 20%، 30%، یہاں تک بھی اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے نماز ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ 45 کے ڈگری سے زیادہ قبلے سے ہٹ جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اب جب جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ سینہ نہیں پھرنا چاہیے، اس نے کیا کیا، نماز میں کھڑا ہے تو اس نے اپنے چہرے کو گھما کے دیکھنا شروع کر دیا، کہا کہ میرا پورا جسم تو قبلے کی طرف ہے، میں تو قبلہ رو ہوں، لہٰذا آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا یا اپنے چہرے کو گھما کے ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کا مکروہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے جسم کو، اپنے سینے کو قبلے سے 45% سے زائد پھیریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. سینہ جو ہے وہ قبلہ رخ رہنا چاہیے. سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی کلائیوں کو زمین پہ بچھا دیں، اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا دیں اور اپنے یہ جو پہلو ہیں انہیں بھی اپنے جسموں سے چپکا لیں. اگر کوئی مرد نماز کی حالت میں اپنی کلائیوں کو زمین پہ بچھاتا ہے، اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا لیتا ہے اور اپنے یہ دونوں بازوؤں کو پہلوؤں میں دبا لیتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے. یہ مکروہ عمل ہے. کلائیوں کو زمین پہ نہیں بچھانا بلکہ یہ اٹھی ہوئی ہوں گی. جب مرد سجدے میں جائے گا تو اس کی کلائیاں زمین سے، یہ بچھی ہوئی نہیں ہوں گی کہ زمین سے چپکی ہوئی ہوں، یہ اٹھی ہوئی ہوں گی. اس کے جو پیٹ ہے وہ رانوں سے الگ ہوگا، بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے، اور ان کے جو بازو ہیں یہ بھی پہلوؤں سے جدا ہوں گے.
ملے ہوئے نہیں ہوں گے. ان میں سے ان تینوں باتوں میں سے کوئی بھی بات پائی جائے گی وہ نماز کا مکروہ کہلائے گا. اب کسی شخص کو ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا. کوئی شخص نماز میں آیا یا سامنے سے اس کا گزر ہو رہا ہے, آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز میں کھڑے کھڑے آپ نے اپنے سر کو جنبش دی, اس کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں, آپ نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں, آپ نے اپنے سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تو یہ نماز کا مکروہ ہے. جمائی لینا. نماز کے دوران جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس کے اندر جمائی آ گئی, یعنی جس طرح وہ اباسی اسے کہتے ہیں جمائی, کہ منہ کھول کے آپ جو ہے وہ جمائی لینے لگ گئے. اب کوئی شخص اس کو روکنے کی قوت رکھتا ہے, جب جمائی آنے لگتی ہے تو دونوں دانتوں کو بھینچ کے ہونٹ اپنے اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹوں کو بھینچ لینا چاہیے تاکہ وہ جمائی کے لیے منہ نہ کھلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمائی لینا, یعنی کہ کسی بندے کا جمائی لینا یہ ناپسند ہے, اور کسی شخص کو چھینک آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے. چھینک جب آتی ہے تو انسان کے جسم کے لیے, انسان کے صحت کے لیے ایک فائدہ مند ہے. جو جمائی ہے یہ شیطان کی طرف سے, تو جمائی نماز کی حالت میں اس کو حد المقدور روکنا ہے. حد المقدور جو ہے وہ نماز کی حالت میں لیکن کوئی شخص روکتا نہیں ہے, جمائی آتی ہے تو وہ منہ کو کھول لیتا ہے, یہ نماز کا مکروہ ہے. آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرنا. نماز کی حالت میں جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں, جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ کو اپنی آنکھیں وہاں رکھنی ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. اب کوئی شخص نماز میں آنکھیں بند کیے ہوئے, یہ نماز کا مکروہ ہے. لیکن کوئی شخص اپنے خیالات کو, اپنی توجہات کو دائیں بائیں تمام جگہوں سے ہٹا کے خالصتاً نماز میں اللہ کے حضور لانے کی نیت سے آنکھوں کو بند کرتا ہے, یہ نماز کا مکروہ نہیں ہے. یہ نماز کا مکروہ نہیں ہے. لیکن کوئی شخص اس نیت سے آنکھیں بند نہیں کرتا, بلکہ بس نماز میں کھڑا ہوا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے کہ ایک سکون محسوس کرنے کے لیے کسی اور غرض سے, تو یہ نماز کا مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن اپنی توجہات کو, اپنے خیالات کو دنیا سے نکال کے, دائیں بائیں اطراف شور شرابے سے نکال کے اپنی توجہ کو اللہ کی حضور میں پیش کرنے کی نیت سے جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ نماز کا مکروہ نہیں رہتا. اس کے علاوہ امام صاحب محراب کے بالکل اندر, جو محراب ہم مساجد میں بناتے ہیں, گنبد نما ایک چیز ہوتی ہے, تو جہاں نماز بالکل محراب کے اندر ہے تو امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. بلکہ امام جو ہیں ان کی جو پیر ہیں, ان کی جو ایڑیاں ہیں, وہ کم از کم محراب کی جو حدود ہے, آپ یوں سمجھے کہ یہ اس سے آگے محراب ہے اور یہ محراب کی حدود ہے, تو اس کی جو ایڑیاں ہیں وہ اس پٹی پہ لگنی چاہیے کہ وہ مسجد, محراب اور مسجد کو ملانے والی جو چیز ہے وہاں تک اس کے پیر آنے چاہیے. اس کے علاوہ امام اکیلے اگر ایک ہاتھ کی بلندی پہ, جس طرح ایک ہاتھ کی بلندی پہ امام صاحب اوپر کھڑے ہوئے باقی تمام مقتدی نیچے ہیں, تو یہ نماز کا مکروہ ہو جاتا ہے, ناپسندیدہ بات ہے. لیکن امام صاحب اسٹیج پہ موجود ہیں یا 2 ہاتھ کی 3 ہاتھ کی بلندی پہ موجود ہیں, ان کے پیچھے چند افراد نماز ادا کر رہے ہیں, اتنی ہی بلندی پہ دوسرے افراد بھی موجود ہیں, اس کے بعد باقی افراد نیچے ہیں. جس طرح یہاں پہ عموماً اجتماعات کے اندر ہوتا ہے کہ حضور قبلہ عالم اوپر نماز ادا فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے ایک صف موجود ہوتی ہے, اس کے بعد باقی کے جو حضرات ہیں وہ نیچے نماز ادا کریں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن فقط امام اکیلے تنہا وہ اسٹیج پہ ہوں, باقی سب مقتدی نیچے ہوں, ایک ہاتھ کی بلندی ہو, تو یہ نماز کے مکروہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نماز کے اندر صف میں جگہ خالی ہے, سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ صف میں جگہ خالی ہے, آپ نے پیچھے ہی نماز شروع کر دی تو یہ آپ کی نماز مکروہ ہے. مکروہ کی میں نے مثال دی, جس طرح کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص اسی کھانے کے اوپر چھینک مارے اور آپ کا بدمزگی جو پیدا ہوتی ہے, یوں ہی نماز کی حالت میں جو مکروہات ہوتے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نماز کے اندر بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے.
تو کسی شخص کا جب کہ صف میں جگہ خالی ہے، سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ صف میں جگہ خالی ہو اور آپ اکیلے پیچھے نماز شروع کریں گے تو آپ کی نماز یوں ہی بدمزگی کا شکار ہو جائے گی، مکروہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کی بجائے اگر ہم نے پیچھے ہی نماز پڑھ لی تو یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز میں آئیں تو اولاً دیکھیں کہ صف میں جگہ خالی ہے یا نہیں ہے۔ صف میں جگہ خالی ہو ہم صف کو مکمل کریں، اس کے بعد اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو پھر ہم پیچھے اپنی نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کی حالت میں آیات ہیں یا تسبیحات ہیں، جو بھی کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا 21 مرتبہ، اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تسبیحات میں لے لیا آپ نے، اور نماز کے اندر جو ہے نا وہ تسبیح کے اوپر وہ 20 مرتبہ یا گنتی شروع کر دی، تو یہ طریقہ نماز کے اندر جو ہے وہ مکروہ عمل ہے کہ آپ انگلیوں پہ آپ 1 2 3 نماز کے اندر ہی آپ انگلیوں پہ یا تسبیح پہ آپ گنتی گن رہے ہیں نماز کی حالت میں، یہ نماز کا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کا مکروہ ہے۔ سر پہ ٹوپی رکھیں یا امامہ رکھیں، امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 25 درجہ، یعنی کہ جو ایک نماز ہے جو ہم بغیر امامے کے پڑھتے ہیں اسے اتنا زیادہ گنا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اب یہ کوئی ننگے سر نماز پڑھنا کہ سر پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کپڑی، نہ پگڑی ہے، نہ ٹوپی ہے، یہ نماز کا مکروہ ہے، ایک بدمزگی والی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مساجد کے اندر جو عموماً کھجور کی وہ جو تنے ہوتے ہیں ان سے بنائی ہوئی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، یا اور طرح کی جو ٹوپیاں پلاسٹک کی نیلی پیلی سفید یہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی نماز کا مکروہ ہے۔ نماز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ ٹوپی پہنتے ہیں جس کی وقعت 5 سے 6 روپے کی ہوتی ہے، اور اسے پہن کے آپ جو گلی کی جو دکان ہے وہاں پہ آپ جا کے کوئی سودا لینے بھی نہیں جاتے، آپ اسے پہن کے باہر لوگوں سے ملنا پسند بھی نہیں کرتے کہ یہ میں نے کیا چیز پہنی ہوئی ہے۔ اور آپ اور میں ہم اپنا لباس بھی کوئی اتنا معمولی نہیں پہنتے کہ جس سے لوگوں کو ہماری شخصیت کم نظر آئے، لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم اسی طرح کی کوئی ٹوپی جو ہے وہ اٹھا کے ہم سر پہ رکھ لیں، یہ نماز کا مکروہ ہے۔ ہم جعلی والی ٹوپی لے لیں۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ننگے سر رہنے والے ہیں انہیں ناپسند فرمایا کرتے تھے، اور حضور قبلہ عالم اپنے ہر درس میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں والدین ناپسند کریں، بے شک والدین گناہ گار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، لیکن والدین جس بچے کو پسند نہیں کرتے وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے ہیں وہ شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کے دوران جب ہم باہر رہتے ہیں اپنے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، اپنے سر کو ڈھانپ کے نہیں رکھ سکتے، حالانکہ ہمیں سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھ سکتے، تو ہم جعلی والی ٹوپی لے کے جیب میں ہی رکھ لیں۔ جب نماز پڑھنے لگیں کم از کم اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت ہمارا سر جو ہے وہ ڈھپا ہونا چاہیے، اس وقت تو یہ ڈھپا ہونا چاہیے۔ اور جب آپ میڈیکل ریسرچ کے اندر جاتے ہیں یا جدید سائنس کے روشنی میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو بیسیوں یعنی کہ فوائد بتائے ہیں کہ انسان کتنی ہزارہ قسم کی بیماریوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ جو سورج کی جو خطرناک شعاعیں ہوتی ہیں، یہ جو باقی کے جو معاملات سیٹلائٹ کے یا لیزر جتنی بھی آج کی اس ترقی یافتہ دور کے اندر سائنس نے جو آسمان کے اندر جو کچھ چیزیں بکھیر رکھی ہیں ان کی جو مضر شعاعیں ہوتی ہیں وہ انسان کے سر پہ براہ راست پڑیں تو پتہ نہیں کن کن بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن سر کو ڈھانپنے کی برکت سے وہ تمام کی تمام بیماریوں سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے فوائد کی وجہ سے نہ بھی پہنے تو کم از کم یہ سوچ کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو ناپسند فرماتے تھے ہمیں آقا علیہ السلام کی ناپسندیدگی سے بچنی چاہیے، وہ سوچ کے پہن لیا کریں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اس وقت ہمارے سروں پہ بہترین قسم کی ٹوپی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔